دوستو، انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے شخص نے اس دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں دیا، مگر اپنے پیاروں سے محبت کرنے والے ہمیشہ اس سوال کے جواب کے منتظر رہتے ہیں۔ اور دوستو، جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس انسان کی روح جسم کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور برزخ کا مطلب ہے پردہ یا چھپا ہوا، جو ہم انسانوں کی دنیا سے ایک الگ ڈائمینشن یا مقام ہے۔ اس برزخ کے مقام پر بھی دو الگ الگ جگہیں موجود ہیں، جن میں سے ایک کا نام علین ہے، جہاں نیک اور مومن لوگوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسری جگہ کا نام سجین ہے، جہاں پر بدکار، گنہگار اور کافر روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور ہر مرنے والے شخص کی روح قیامت تک اسی دنیا یا ڈائمینشن میں رہے گی جسے برزخ کہا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اپنے اپنے جسموں میں واپس حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے زندہ کیے جائیں گے۔ پھر ہر انسان مٹی جھاڑتا ہوا اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ دوستو، یہ برزخ کی زندگی کیسی ہوگی اور وہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کیا وہ کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں، یا وہ لوگ اس دنیا کی بھی خبر رکھتے ہیں اور اپنے پیاروں کو کیا یاد بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے اس دنیا سے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اس دنیا کے ہر زندہ انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو حساب و کتاب کے لیے روح کو اس کے جسم میں واپس ڈالا جاتا ہے، اور منکر نکیر قبر میں آ کر ہر مرنے والے شخص سے 3 سوال کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے تو وہ نورانی شکل والے فرشتے اس کی روح کو عالم برزخ میں علین کے مقام پر لے جاتے ہیں، جہاں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، یا پھر 2 خوفناک شکل کے فرشتے عالم برزخ میں اسے سجین کے مقام پر لے جاتے ہیں، جہاں گناہ گار اور کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی قیامت کے حساب و کتاب سے پہلے ان بدکار روحوں پر عذاب شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علین میں موجود نیک روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ وہ بالکل ایک باغ کی طرح جنت جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتی ہیں۔ اگر ان کا کوئی رشتہ دار دنیا میں مر کر علین کے اندر آتا ہے تو وہ روحیں اپنے رشتہ داروں کی پہچان کرتی ہیں اور بہت خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، بشرطِ یہ کہ وہ روحیں مرکز علین میں پہنچی ہوں، نہ کہ سجین میں۔ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان کر آپس میں باتیں کرتی ہیں اور دنیا میں گزارا ہوا وقت یاد کرتی ہیں، جو وقت آپس میں انہوں نے دنیا میں گزارا تھا، اور ابھی آنے والے اپنے رشتہ داروں کی روحوں سے دنیا کے اپنے رشتہ داروں کی خبر لیتی ہیں کہ میری بیٹی، میرا بیٹا، میری ماں یا میرا باپ یا دنیا میں موجود اس کا کوئی بھی رشتہ دار کس حال میں ہے اور دنیا میں اس پر کیا بیت رہی ہے۔ اگر وہ آنے والی روح ان سے یہ کہے کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی تو مجھ سے پہلے ہی مر چکے تھے، اگر وہ علین میں نہیں پہنچے تو وہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ وہ یقیناً ان کو سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ یعنی ہر مرنے والا نیک انسان اپنے پیاروں کے ساتھ جا کر علین میں رہتا ہے۔ دوستو، مرنے کے بعد کا یہ
روح کا تمام احوال سنن نسائی کی حدیث نمبر 1834 میں بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیارے جو اس دنیا سے چلے گئے وہ خواب میں آ کر اپنے حال کے بارے میں بتاتے ہیں یا کسی اور بات کی خبر سناتے ہیں، جو کہ کئی اسلامی واقعات سے بھی ثابت ہے۔ دوستو، نیک روحیں ایلین میں اپنے پیاروں کا انتظار کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک مسافر اپنے گھر والوں سے دور اپنے پیاروں کو یاد اور ان سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ عالم برزخ میں ایلین کے مقام پر نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء، اولیاء اور شہیدوں کی روحیں بھی ایک دوسرے سے مل کر باتیں کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پورے 4 یا 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ دوستو، مرنے والوں کی روحوں کے درجات ایصال ثواب سے بلند ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پیاروں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ ہمارے تحفوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ چاہے پھر بیٹھے بیٹھے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے پیاروں کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔